آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور علم العدد ہم کس طرح سیکھ سکتے ہیں اور علم العدد کو سیکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ علم العدد سب سے پہلے ہم اس کی بنیاد بالکل ابتدائی سے سمجھاتے ہیں تاکہ ہر وہ شخص سمجھ لے جو ہمارے چینل پہ نئے آنے والے ناظرین ہیں، وہ اس چینل کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ اب علم العدد اگر دیکھا جائے تو 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9، 1 سے لے کے یہ 9 تک عدد ہیں، اور یہ 1 سے لے کے 9 عدد یہ وہ عدد ہیں کہ اس کے اندر کائنات کے تمام راز پوشیدہ ہیں۔ اب ہم اس 1 سے لے کے 9 تک کے جو عدد ہیں ہم اس کو کیسے جان سکتے ہیں، کیسے پہچان سکتے ہیں کہ کس عدد کی کیا اہمیت ہے اور کیا حیثیت ہے، اور ان عدد کے ذریعے کس طرح نقش لکھے جاتے ہیں اور کون کون سے نقش لکھے جاتے ہیں، اور جو نقش لکھے جاتے ہیں وہ کن کن کاموں میں استعمال ہوتے ہیں، اور نقش لکھتے وقت کن چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے، کون سے نقش کس طرح لکھے جاتے ہیں، اور نقش کی کیا اہمیت ہے اور نقش کی کیا حقیقت ہے، اور نقش کتنے قسم کے ہوتے ہیں، ہم اس پہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تمام نقش انہی عددوں کا مجموعہ ہے، انہی عددوں سے ہم نقش ترتیب دیتے ہیں، انہی عددوں سے ہم نقش لکھتے ہیں، انہی عددوں کے ذریعے ہم جب جس کو نقش دیتے ہیں یا جس کے لیے نقش لکھا جاتا ہے، اور جس کام کے یا جس مقصد کے لیے ہم نقش لکھتے ہیں، ہم پہلے اس کے عدد نکالتے ہیں، اس کے عدد نکالنے کے بعد ہم اس کے عدد کو ترتیب دیتے ہیں، ترتیب دینے کے بعد پھر جب ہم اس کو دیتے ہیں، لکھتے ہیں، تو اس کے فیوزات، اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ اب ہم اپنے پروگرام کی جانب بڑھتے ہیں تھوڑا آگے۔ اب 1 سے لے کے 9 تک عدد ہیں۔ اب جو عدد ہیں ان کے باقاعدہ حروف ہیں، اور یہ وہ حروف ہیں کہ جن کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی نے کیا فرمایا، اور سرکار غوث پاک اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ یہ ایک بہت وسیع علم ہے، یہ ایک ایسا سمندر ہے علم العدد کہ اس میں ہم جتنا ڈوبتے جائیں گے ہم اتنا ہی اس کی تہہ میں چل جاتے رہیں گے، اور اس کی تہہ تک پہنچنے کے لیے آپ کی ایک عمر کافی نہیں ہے، یعنی کہ اس میں ہم جتنا سیکھ لیں اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور یہ ایک ایسا علم ہے جو آپ کی آخری سانس تک بھی مکمل نہیں ہوتا۔ اور جیسے کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا، یہ وہ علوم ہے، یہ وہ علم ہے جو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام پر اتارا، اور جو وحی کے ذریعے حضرت ادریس علیہ السلام کے اوپر نازل ہوا، اور حضرت ادریس علیہ السلام سے پھر یہ علوم دنیا میں پھیلا اور آج تک جاری و ساری اور ہمیشہ رہے گا۔ ہم اس کی حقیقت کی طرف آتے ہیں۔ اگر ہم 1 کو دیکھتے ہیں تو 1 کا جو حروف بنتا ہے وہ بنتا ہے الف، اور بے کا بنتا ہے 2، 3 کا حروف ہے جیم، دال کا 4 کا حروف ہے دال، اور 5 جو عدد ہے اس کا جو حرف ہے وہ ہے 2 چشمے والا ہے، ٹھیک ہے، اور 6 کا ہے واو، اور 7 کا ہے زال، 8 کا ہے ہا، یعنی ہا ہے، اور 9 کا ہے توئیں۔ اب یہ حروف جو ہیں الف، با، جیم، دال، 2 چشمے والا ہے، واو، زال، ہا اور توئیں، یہ حروف کیا ہیں، اور علم العدد میں ان حروفوں کی کیا اہمیت ہے، ان حروفوں کی کیا حیثیت ہے۔ یہ 9 حروف ہیں، اور یہ وہ 9 حروف ہیں کہ جس کے اندر علم العدد کی سمجھ لیں کہ دروازہ ہے یہ، کہ جب آپ علم العدد کے اندر داخل ہوتے ہیں اس علم میں تو آپ اس دروازے سے گزریں گے، اور یہ وہ راستہ ہے کہ جس کے اندر کائنات کے تمام راز پوشیدہ ہیں۔
ہم اپنا آگے علم بڑھنے کے لیے، آگے کام کرنے کے لیے ہمیں ان حروفوں کے جاننا ضروری ہوگا۔ اب یہ وہ حروف ہیں کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ حروف ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پر لکھے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان حروفوں کی برکت اور ان حروفوں کے تصرف سے آپ کی حکومت تمام شیاطین پر تھی، تمام چرند پرند پر تھی، تمام کائنات پہ آپ کی حکومت تھی، اور ایسی بادشاہت تھی کہ جیسی بادشاہت آپ سے پہلے نہ کسی نبی کو، کسی ولی کو ملی ہے، اور نہ آپ کے بعد ایسی کوئی بادشاہت ہوئی، جو ظاہری بادشاہت تھی کہ جس پہ آپ کا حکم چلا کرتا تھا۔ آپ کا حکم ہواؤں پہ چلا کرتا تھا، آپ کا حکم سمندروں پہ چلا کرتا تھا، آپ کا حکم ہر چرند پرند پر چلا کرتا تھا۔ وہ انہی اسم مبارک کی برکتیں تھیں، یہ انہی کا تصرف تھا۔ اسی چیز کا ذکر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ وہی حروف ہیں جو حضرت